بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آل رسول کو قید کیا گیا، ان کے خیموں کو جلایا گیا اور اہل بیت کو کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی نواسیاں قید ہو کر بے وارثوں کی طرح بے یار و مددگار غم میں چور ہو کر جا رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں نیزوں پر سوار تمام شہدائے کربلا کے سر تھے اور باقی جسم پامال شدہ زمین کربلا پر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ بس 13 محرم کو جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو بنی اسد کی کچھ عورتوں نے کہا، چلو آؤ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے چلیں۔ اور جب وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے گئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ زمین کربلا پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، کسی کا بازو تو کسی کا جسم اور سر تو بالکل ہی غائب تھے۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ روتی ہوئی اور چیختی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اس سرزمین کربلا پر رسول اللہ کا مسافر خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمیں بھی قتل کر دے۔ جاؤ اپنا کام کرو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کی تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، حیرت کی بات ہے جو تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے اور آل بیت کے ساتھ یہ مودت رکھتے ہو کیا؟ بھول گئے ہو کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو، اور اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے، رسول اللہ کے خاندان کی تدفین ہم کریں گے۔ جب ان مردوں نے یہ سنا تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ جیسے ہی وہ زمین کربلا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، مظلوم خاندان کے شہیدوں کے بغیر سروں کے جسم پامال شدہ بکھرے ہوئے پڑے تھے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ان کی تدفین کیسے کریں، اور پھر وہ ایک بہت بڑا کھڈا کھودنے لگے تاکہ ان تمام لاشوں کو اس میں دفن کر سکیں۔ ابھی وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، وہ پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ گھوڑ سوار نے کہا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا ابن علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب لوگ رونے لگے، چیخنے لگے۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملی تو کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے بازو ملتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور پھر زمین کا کچھ حصہ کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں، اور وہاں جو انہوں نے ایک بڑا کھڈا کھود رکھا تھا اس جگہ باقی شہدائے کربلا کی تدفین کی۔ آج بھی اس جگہ کو گنج شہدائے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ مدفون ہیں۔ بس جب سب لاشوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش یہ پڑی ہے، یہ دیکھو یہ رہ گئی، یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے جس کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے
تو پہلے ان کو سلام کرتے ہوئے آئے، پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ جب سب جانے لگے تو امام زین العابدین نے فرمایا، ٹھہرو، ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا، یہاں تو اور کوئی لاش نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، آؤ نہر فرات کے پاس آؤ۔ اور جب وہ نہر فرات کی طرف جانے لگے تو پہلے ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو بھی نظر آیا، اور جب وہ مزید آگے بڑھے تو جناب عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو ان مظلوموں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے یار و مددگار صحرا میں پڑی رہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔